نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سالہ ولادت باسعادت کی مناسبت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کلمات جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مناجات کی شکل میں پیش کیے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ اعراف آیت نمبر 158، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ جل مجدہ کا ارشاد عظیم ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اب اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تصور میں وہ وقت لائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت صحابہ کو سنائی تو اس وقت مخاطب وہ صحابہ جو مدینہ میں تھے، اور وہ صحابہ جو مکہ میں تھے، وہ صحابہ جو طائف میں تھے، وہ صحابہ جو عرب کے قرب و جوار میں تھے، یہ مخاطب تھے۔ پھر جب 100 سال گزرا، قرآن کی یہ آیت اپنے مقام پر رہی، اور اسی طرح مخاطبین 100 سال کے بعد کے لوگ بھی ہیں، پھر 200 سال کے بعد کے لوگ بھی ہیں، پھر 300 سال کے بعد کے لوگ بھی ہیں، پھر 400 سال کے بعد کے لوگ بھی ہیں، پھر 500 سال کے بعد کے لوگ بھی ہیں۔ آج ہم 1500 سال کے بعد کے لوگ کھڑے ہیں، اور یہ اسی طرح یہ آیت ہمیں بھی پکار کر کہہ رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عظیم کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ پہلی صدی ہجری سے لے کر نمبر 1، یا پھر اعلان نبوت سے لے کر آج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام، یہ دعوت اور یہ اعلان آج تک، اور آج سے یعنی اس وقت، اس صدی سے لے کر قیامت تک کے لیے یہی پیغام ہے کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اب رسول کوئی اور نہیں آئے گا، ختم، مجھ پر رسالت ختم ہو گئی۔ اب نبی کوئی اور نہیں آئے گا، مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ اب قرآن مجید اللہ کی آخری الہامی کتاب ہے، اب کوئی اور خدا کی طرف سے صحیفہ نازل نہیں ہوگا۔ اب جو امت دی گئی ہے، امت مسلمہ، یہی امت آخری امت ہے، اب کوئی اور امت تشکیل نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی صدی میں کسی بھی نبوت اور رسالت کے بارے میں ذرا سا بھی تصور لاتا ہے، شائبہ لاتا ہے، وہ مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، کذاب ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ، قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو وہ شامل امت کرتا ہے تو وہ بھی کذاب ہے۔ اور اگر یہ کوئی کسی اور امت کو تشکیل دیتا ہے یا تشکیل دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی کذاب، زندیق، مرتد۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ زمانہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا یہ زمانہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین
الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسل۔ یہ وہ زمانہ ہے اور قیامت تک یہی زمانہ تسلسل کے ساتھ چلے گا۔ اس کے اندر کسی اور کو شامل نہ گھسنے دیا جائے گا، یا کوئی شامل ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب اس چیز کو کس نے آگے لے کر چلنا ہے؟ جس طرح صحابہ نے یہ آیت سنی تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو لے کر آگے چل پڑے، لوگوں کو بتایا کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں یہ نبی صرف ایک زمانے کے لیے نہیں، یہ نبی صرف ایک علاقے کے لیے نہیں، یہ سب نبی صرف عربی بولنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ نبی شرق و غرب تک ہے، شمال و جنوب تک ہے، عجم کے لیے ہے، اور ہر زبان بولنے والے کے لیے بھی یہ نبی ہے۔ اور انہی کی تعلیمات کو لے کر ہم نے چلنا ہے، انہی کی باتوں کو لے کر ہم نے چلنا ہے، ان کے ہی قول، ان کی ہی کے فعل، انہی کی جو خصائل، فضائل اور شمائل ہیں ان کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ قیامت تک کے لیے پیغام لائے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے بہترین اسوہ لے کر آئے ہیں، یہ قیامت تک کے لیے بہترین پیغام لے کر آئے ہیں، یہ جزا اور سزا کے مابین جو فرق ہے ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں، یہ خیر اور شر کے درمیان جو فرق ہے اس کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں، یہ نیکی اور بدی کے درمیان جو فرق ہے اس کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے اگر صحیح طریقے سے سیدھے راستے پر چلنا ہے تو وہ وہی راستہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے ھذہ سبیلی، یہ جو میرا راستہ ہے، میں جس راستے کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، ادعو الی اللہ، جو دعوت جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو پیغام ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ وہ دعوت ہے جو ہم نے دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اب اس دعوت کے جو انداز ہیں، جو طریقے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں ہر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے لوگوں کی رہنمائی ہو سکے، جس میں لوگوں کی اصلاح ہو سکے، جس میں لوگوں کو ایک پازیٹیو پیغام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔